کوئی انسان اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے وہ اللہ کو ویسے ہی پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو درست کریں۔ ہماری منفی سوچ ہم پر حاوی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے نقصان کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی۔ جب اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے۔ ہم کب تک اللہ کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے؟ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں اور اللہ ہمیں توفیق نہ دے؟ اللہ ہم سے نماز کی توفیق چھین لے؟ ہم گناہوں سے رکنا چاہیں تو اللہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اتنے ناشکر ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں سے اگر ایک نعمت ہی ہم سے چھین لی جائے تو ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی۔ ہماری نافرمانیوں کی، ہماری غلطیوں کے، ہماری کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اپنے جسم کی طرف ہی دیکھیں، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ سب اللہ کی دی گئی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر اللہ چھین لے تو ہماری زندگی کیسی ہوگی، ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ پھر بھی ہم روزمرہ زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے گناہ سرزد کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، ہمارے پاؤں خود چل کے گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ کیا اللہ یہ سب چاہتا ہے؟ کیا اللہ نے یہ سب لکھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب شیطانی عمل ہے۔ ہم اپنے نفس کو قابو نہیں کر پا رہے، ہم اپنے نفس کو نہیں مار سکتے۔ ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، شیطان نے ہمیں اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ہم اس چیز سے عاری کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ بس تو نے نافرمانی کی اگر اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں چھین لوں گا تجھ سے وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ تو انسان ہے جو ناسمجھ ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سے ہماری چاہت، ہماری زندگی، ہماری آسائشیں، ہماری سہولتیں، ہماری نعمتیں سب چھین سکتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے تو ہمیں خود بھی تو احساس ہونا چاہیے، ہمیں خود بھی تو سوچ آنی چاہیے۔ ہم اللہ کی ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ نے ہماری رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ یہ چاہتا ہو کہ یہ واپس لوٹ آئیں، یہ میری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم ہیں کہ گناہوں میں دستے ہی جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو بدلیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اتنی دیر نہیں ہوئی کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، آپ کی سانسیں رک جائیں۔ اس سے پہلے خدارا اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اندر پازیٹیوٹی کو پیدا کریں، خود کو ایسا بنائیں کہ آپ سے دوسروں کو سکون ملے، آپ سے اپنی ذات کو سکون ملے۔ اپنے اللہ سے لو لگائیں اور اسی سے سکون مانگیں۔